الصلاة والسلام على محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي یا رحمت للعالمین. انتہائی محترم و مکرم جملہ حاضرین، سلسلہ درس قرآن مجید الحمدللہ جامع مسجد سیدہ فاطمۃ الزہرا میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صمیم قلب سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے. آج ہم پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 169 اور 170 3 آیات مقدسہ، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر انشاءاللہ ہم اس پاکیزہ محفل میں بیان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. تو آج کی آیات کا پیچھے ربط جو ہے، تعلق، پیچھے مضمون تھا کہ مشرکین، شرک کرنے والے لوگ، ان کے لیے وعید کا ذکر تھا، اور ان آیات مقدسہ کے اندر چند رسومات کا ذکر جن کو وہ اپناتے تھے. تو قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا. یہاں اس جگہ اجمال ہے اور سورۃ المائدہ کے اندر اس کی تفصیل ہے. قرآن حکیم اپنی تفسیر خود بھی کرتا ہے. تفسیر کا سب سے اعلیٰ مقام کہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر قرآن مجید کی آیت کر دے. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما، یہ من جو ہے تبعیضیہ ہے، بعض کے معنی میں. ما موصولہ ہے، اس کا معنی وہ جو. کھاؤ بعض وہ جو فی الارض، زمین میں ہے. حلالا طیبا، حلال پاکیزہ، یہ کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، یعنی شیطان کی پیروی نہ کرو.
انہو بے شک یہ یعنی شیطان لکم واسطے تمہارے، لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، واسطے انگلش کے اندر آپ کہتے ہیں ایف او آر، فار، کے لیے، لکم عدو مبین، یہ ظاہری دشمن ہے، کھلا مکھلا دشمن ہے، عدو کا معنی دشمن ہے۔ یہ ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ لوگوں کو حکم ہے زمین کے اندر جو حلال و طیب ہے وہ کھاؤ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، کہ شیطان تمہارا وہ دشمن ہے۔ اب شان نزول، قبیلہ ثقیف، بنو خزاع، بنی عامر، انہوں نے کچھ جانور اپنی مرضی سے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تو یاد رکھیے یہ اصول ہے، حلال اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا، اور حرام اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، یا پھر اللہ کے پیارے محبوب نے بھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حرام فرمائی۔ دنیا کے اندر اور کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے اپنی مرضی سے حلال چیز کو حرام کہہ دے، یا حرام کو حلال جاننا فرض ہے اور حرام کو حرام جاننا فرض ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو آمدن حرام کہے، پتہ بھی ہے، تو پھر اس کا ایمان نہیں بچ سکے گا۔ حرام کو حلال کہے، یہ نظریہ اور عقیدہ رکھے تو اس کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ حلال کو حلال جاننا ضروری ہے اور حرام کو حرام جاننا ضروری ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے، قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، کچھ ایسے جانور تھے جن کو انہوں نے حرام کر دیا تھا اپنے لیے اپنی مرضی سے۔ تو دوسری جگہ تفصیل ہے، سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 103۔ یہ تو 168 تھی نا سورۃ البقرہ، تو اس کی توضیح اور تشریح کے لیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کس کو، بحیرہ کو، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، جس طرح وہ حرام کرتے تھے اللہ نے تو، لیکن الذین کفروا، یہ جو کافر ہیں، یفترون علی اللہ الکذبہ، کاذبہ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر ان میں سے بے عقل ہے، ان میں عقل نہیں ہے۔ یہاں بحیرہ کا لفظ ہے، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ 4 جانوروں کا ذکر ہے۔ ان لوگوں نے اپنی مرضی سے زمانہ جاہلیت کے اندر انہوں نے ان کو حرام کر دیا تھا۔ مختصراً تفسیر یہ ہے کہ پہلے لفظ ہے بحیرہ کا، اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے جنتی، آخر میں اس اونٹنی کا بچہ نر ہوتا، تو یہ زمانہ جاہلیت والے کافر اس اونٹنی کا کان چیر دیتے تھے، پھر نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس کو ذبح کرتے، پانی چارہ جہاں بھی وہ پانی پیتی، گھاس کھاتی، کسی کے کھیت میں چلی جاتی، کوئی رکاوٹ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کیا کہتے تھے؟ بحیرہ۔ اور صائبہ، صائبہ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں جب کوئی ان میں سے زمانہ جاہلیت والے کفار میں سے سفر پہ جاتا یا کوئی بیمار ہوتا تو یہ منت مانتے تھے، میں سفر سے خیریت سے آ گیا یا اس بیماری سے صحت یاب ہو گیا تو میری جو اونٹنی ہے وہ صائبہ ہے۔ اس کا مطلب کہ اس پر سواری کرنا،
اس سے نفع اٹھانا، اس کو حرام سمجھتے تھے، اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اور اسی طرح اور جانور وسیلہ اور حام، ایک بکری، مفسرین لکھتے ہیں اگر اس بکری کا 7واں بچہ نر ہوتا تو اس کو مرد کھاتے تھے ذبح کر کے، اگر مادہ ہوتا تو بکریوں میں چھوڑ دیتے تھے، اگر نر اور مادہ دونوں پیدا ہوتے 2 بچے، پھر یہ کہتے اپنے بھائی سے یہ مل گئی ہے، اس کو وسیلہ کہتے تھے۔ اچھا، نمبر 4 حام، یہ اونٹ ہے، اونٹ۔ اچھا، جب اس اونٹ سے 10 اونٹنیوں کے ساتھ جفتی ہو جاتی، وہ اونٹنی ان کے آگے بچہ ہو جاتا تو اس اونٹ کو بڑا متبرک سمجھتے تھے، اس اونٹ کو پھر چھوڑ دیتے تھے۔ اب جہاں یہ گھاس کھائے، پانی پیے اور نہ اس پر سواری کرتے تھے، اس اونٹ کو حام کہتے تھے۔ بخاری اور مسلم کے اندر بحیرہ کا اور مفہوم بھی ہے، بحیرہ جس کا دودھ بتوں کے لیے روک دیتے تھے، تو اس جانور کا دودھ نہ کوئی دوتا تھا اور صاحبہ کو بھی بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ بہرحال قرآن کی آیت کی تفسیر میں نے قرآن سے کر دی۔ زمانہ جاہلیت کے کافروں نے یہ جانور اپنے اوپر حرام کر لیے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیے تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جو انہوں نے ان جانوروں کو حرام قرار دیا، قرآن کی روح سے ہے کہ یہ شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ تھے، شیطان کی پیروی کرنے والے۔ اور شیطان کون سا راستہ دکھائے گا؟ شیطان دشمن ہے انسان کا۔ قرآن میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یہ شیطان تمہارا کھلا مکھلا دشمن ہے۔ درود پاک پڑھیے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ برادران اسلام، حلال کو حلال جاننا، حرام کو، حدیث پاک ہے الحلال ما احل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور گدھے کے بارے میں قرآن مجید کے اندر صراحتاً تو نہیں کہ گدھا حرام ہے، یہ حمار اہلی، یہ پالتو گدھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے اسے حرام قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، جو خبیث چیزوں کو آپ حرام فرماتے ہیں، حرام فرماتے ہیں، تو باقی کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ کچھ لوگوں کو مغالطہ ہو گیا، اچھا درود پاک پڑھیے، اپنی مرضی سے حلال چیزوں کو حرام، مثلا 11ویں شریف کا لنگر ہو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف، آپ سے نسبت کی وجہ سے بکرا ذبح کیا جائے، بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا، کہنے لگے غیر اللہ کا نام آ گیا لہذا یہ حرام ہو گیا۔ قرآن کی آیت کون سے پڑھی؟ وما احل بہ لغیر اللہ، یہ قرآن مجید کے اندر 4 مقام پر ہے۔
بعض مقام پر بہی پہلے ہے، بعض میں بہی بعد ہے۔ تو لوگوں کو مغالطہ لگا 11ویں شریف کا لنگر، چنن پیر دے نام دا بکرا، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آ گیا، غیر اللہ کا نام آ گیا، لہٰذا یہ حرام ہو گیا۔ جس طرح ان کو مغالطہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو، حام، وسیلہ، بحیرہ، صائبہ، یہ 4 جانور تھے، زمانہ جاہلیت والوں نے کیا کر دیا تھا؟ ان کو حرام کر دیا تھا، حالانکہ یہ حرام حلال کو حرام کر دیا تھا۔ اب 11ویں شریف کا لنگر ہو، دیکھے چاول کہاں سے ہم نے لیے؟ چاول بھی پاک مارکیٹ سے آئے، اس میں کیا ڈالا گیا؟ گھی ڈالا گیا، وہ بھی پاک، پانی بھی، اور کیا ڈالتے ہیں؟ سب کو جناب سامنے رکھ کے قرآن کی تلاوت ہوئی، اور قرآن کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن تو مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ اب قرآن پڑھا گیا، مغالطہ اتنا ہوا، شیطان نے مغالطہ دیا، جی حرام ہو گیا۔ آیت کون سی پڑھ دی؟ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ قرآن برحق ہے، لیکن جو تم نے معنی سمجھا یہ درست ہے۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کا مفہوم ہے کہ ان دا ذبح، ذبح کے وقت اللہ کے سوا اگر کسی اور کا نام لوگے تو وہ جانور حرام ہوگا۔ اب بتائیے 11ویں شریف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت والا بکرا ہو 11ویں شریف کے دور، جب ہم اسے ذبح کریں گے کیا پڑھیں گے؟ بتائیے بھائی، بسم اللہ اللہ اکبر۔ چنن پیر کے نام کا ہو، ہم یوں تو نہیں پڑھتے نا بے اسم چنن پیر، بے اسم داتا علی حجویری، کبھی سنا؟ تو یہ ہمارے اوپر بہتان ہے نا کہ حلال چیز کو تو خیر الحمدللہ اب تو کھا ہی لیتے ہیں، اب تو یہ سلسلہ کھا بھی، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے ہم کیا حلال سمجھ کے کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، حلال سمجھ کے کھاتے ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، غیر اللہ کا نام آنے سے کوئی چیز حرام، ورنہ کوئی شے بچتی نہیں دنیا میں۔ یہ قانون ایسا غلط ہے، یہ نظریہ ایسا غلط ہے ان کے گلے میں، کہتے ہیں سانپ کے منہ میں چھچھوندر نہ نگلتے بنے نہ اگلتے بنے۔ چھچھوندر ایک ہوتا ہے کہ سانپ کے گلے میں پھنس جائے نا، نہ اندر جاتا ہے نہ باہر نکلتا ہے، اس کے لیے مصیبت ہے کہ غیر اللہ کا نام آ گیا۔ اب کون سی چیز ہے دنیا کے اندر؟ ابھی قربانی کا مہینہ آ رہا ہے نا، یہ گائے ہے جی، یہ بھینس ہے، تو 6-7 آدمیوں کا نام ہوگا نا، یہ کس کی طرف سے فلاں، اب اس کو کیا کہیں گے؟ حرام ہوگی کہ اس میں غلام رسول ہے، اللہ دیتا ہے، محمد حسین ہے، احمد نواز ہے، 7 آدمیوں کا نام تو آ گیا۔ اگر ایک کے نام آنے سے حرام تو یہ تو 7 کا نام آ گیا۔ کوٹھی پر جو جناب کا نام لکھا ہوا ہے یہ تو آپ کے لیے حرام ہو جائے گی اگر ایسا قاعدہ ہے، تو کوٹھی بھی ان کو حوالے کر دیں پھر کن کے جو 11ویں کا لنگر کھانے والے ہیں۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تو کچھ ایسے واقعات آ بھی جاتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب کی شادی ہوئی تو بیوی کو روک دیا میرے گھر میں 11ویں نہیں پکانی، تو ایک مرتبہ وہ آئے رات کو دیر سے، تو اس نے کہا بس میں تو تھکی ہوئی تھی، بس ہمسایوں نے 11ویں کی، انہوں نے کوئی گوشت بھیجا ہے، تو پارا ہائی ہو گیا، غصے میں آ گئے، تجھے کہا نہیں تھا یہ جائز نہیں ہے، غیر اللہ کا نام آ جاتا حرام ہے۔ اس نے کہا اب مجھ سے تو روٹی نہیں پکتی، بس وہ 11ویں شریف انہوں نے کی ہے جو سالن ہے گوشت۔ جس وقت دیکھا اور بھوک نے بھی غلبہ کیا، چلو انہوں نے گوشت بھیجا تھا، پانی تو گھر کا تھا نا، مرچ بھی گھر کی، گھی بھی، چلو بس وہ بوٹی نہ آنے دینا، شوربہ وہ ڈال رہی تھی تو ایک بوٹی بھی، تو اس نے وہ پیچھے اٹھانا چاہیے، نہیں آکھے جڑی خود آندھی ہے، جو خود آنا چاہتی ہے اس کو آنے دو، پھر کھا بھی گئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے علماء کو یہ قوت ذہنیہ اور
فکریہ نظریہ قرآن و سنت صحابہ سے جو ثابت ہے چیز، الحمدللہ حلال کو حلال اور حرام کو 11ویں شریف کا لنگر۔ ہمارے بزرگ کتنا ادب کرتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پلنگ پہ بیٹھے تھے، کسی نے دیکھا آپ ایسے نیچے ہوئے تو لنگر شریف کا کسی نے بے احتیاطی سے تھوڑا سا ایسا گرا دیا، آپ نے ہاتھ سے نہیں یوں نیچے ایسے منہ کر کے زبان سے اٹھا دیا۔ 11ویں شریف سن رہے ہو؟ سید ولی اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں کہ ایک اللہ کے ولی نے دیکھا اولیاء کرام اکٹھے ہو رہے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں اپنے دوسرے ساتھی سے، خیر ہے آج اس ٹیلے پر اکٹھے ہو رہے ہیں، حضرت جنید بغدادی آ رہے ہیں، بخارا سے سید بہاؤالدین نقشبند بخاری آ رہے ہیں، اور نجف اشرف سے مولا علی تشریف لا رہے ہیں، اور انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کے اس کا چلا رہے ہیں۔ تو وہ پوچھتا ہے ساتھی کہ میں تو دور تھا، یہ بتا یہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے ولی جمع ہو رہے ہیں اس چبوترے پر، اور مولا علی بھی تشریف لائے۔ یہ بوڑھا آدمی کون؟ انہوں نے کہا یہ اویس القرنی ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جس کا ہاتھ پکڑ کے چلا رہے تھے، یہ حضرت اویس القرنی ہے، یہ کشتہ عشق مصطفیٰ ہے۔ ادھر اس چبوترے پہ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا امروز عرس غوث الثقلین است، امروز آج ٹوڈے عرس غوث الثقلین است، آج غوث پاک کی 11ویں شریف ہے، جہاں مولا علی آ جائیں، اویس القرنی ہوں، اللہ کے ولی جمع ہو جائیں۔ اب بتائیے ہمیں شک ہوگا کہ 11ویں کا لنگر؟ اور کتنا مغالطہ انہیں ہوا، علم پڑھ کر اس کو حرام کہہ دیا، حرام کہہ دیا۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ کے نام سنا ہے آپ نے؟ صحیح معنی میں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے خواب دیکھا؟ وہ بلکہ خواب دیکھنے والے کون تھے جن کی میں نے بھی زیارت کی ہوئی ہے؟ حضرت علامہ سید غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بغل میں لے کر چلا رہے، اور حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کا ہاتھ پکڑ کے چلا رہے۔ یہ ہمارے بزرگ عالم ہیں، بزرگ عالم ہیں، کتنی خوش بختی ہے ہماری۔ ان لوگوں نے قرآن و سنت کی ترجمانی کی ہے، وضاحت انہوں نے فرمائی ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے اندر ایک مولانا صاحب کو خط لکھا تھا، وہ مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بڑی شد و مد سے کہتے میلاد کا لنگر حرام، 11ویں کا لنگر حرام، غیر اللہ کا نام آ گیا، ہر بات پہ چھوٹی چھوٹی شرک، یہ شرک یہ شرک۔ پاکستان کا بڑا چوٹی کا مولوی تھا، لیکن پیو اس کا سنی تھا، اس کا ابا سنی تھا، اس کا والد میرے حضور فیض ملت استاد گرامی فرماتے تھے یا آپ گلے یا باپ گلے، پچھا انہاں دا ڈاڈا یاری دا بات کھاندا۔ وہ لنگر کھاتے تھے، میلاد شریف مناتے تھے، کیونکہ برے صغیر میں اولیاء کرام نے کلمہ پڑھا ہے نا جی، وہ 11ویں کو ماننے والے، میلاد کو ماننے والے سارے جتنے بھی آئے ہیں۔ تو اس علامہ صاحب کو آپ نے خط لکھا، مولانا تم کہتے ہو 11ویں کا لنگر حرام ہے، میلاد کا لنگر حرام ہے، اور آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے حلال چیز کو حرام کہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو تمہارا باپ تو کھاتا تھا۔ طب کا اصول ہے جو بندہ غذا کھائے انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے، اس سے آگے اولاد۔ اگر وہ حرام تھا، 11ویں کا لنگر تمہارے باپ نے کھایا اور تو اسی کی اولاد سے ہے، اب بتلا تیرے بارے میں ہم کیا سوچیں؟ تو اس نے لیٹر کا جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ آپ نے خط لکھا، پھر بھی آخر حق ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، 11ویں شریف کا لنگر ہو،
اس میں شفا ہے، اللہ کے ولی کے عرس پاک کا لنگر اس میں شفا ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے، ظاہری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، میلاد شریف کا لنگر ہو تو میں نے تو وہاں مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف کے اندر جو مولوی درس دیتا ہے وہ اس قسم کا ان چیزوں کو حرام کہنا، تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ لوگ ہیں۔ تو ہم الحمدللہ 11ویں شریف کا لنگر، میلاد شریف کا لنگر، تو یہ پاکیزہ غذائیں، روحانیت والی غذائیں، برکت والی غذائیں، اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت ہو جائے۔ سید مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ پوری دنیا کی سیر کی ہے، اللہ کے ولیوں کا دیدار کیا، جہاں بھی گئے جب تک زیارت نہیں ہوئی وہاں سے اٹھے نہیں ہیں۔ بیت المقدس شریف گئے 100 ختم قرآن کے کیے۔ تو آپ کے سفر نامے کے اندر میں نے پڑھا، آپ فرماتے ہیں ایک اللہ کے ولی سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک خشک روٹی کا ٹکڑا مجھے کھلایا، کہتے ہیں میں اگر خود محنت کرتا 100 سال بھی لگاتا اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا جو اللہ کے ولی نے اپنے برکت والے ہاتھ سے وہ خشک روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالا، میری 100 سال کی منزل آگے پہنچ گئی، 100 سال کی منزل پہنچ گئی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، نقش بندی بزرگ تھے تو وہاں ایک مولوی صاحب مشہوری ان کی سن کے آیا، چلو جا کر ملوں تو صحیح۔ تو ان کے آستانے پہ لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، تو اس کو تو بڑا غصہ آیا، یہ کیا ہے؟ تو اتنے میں آپ آگے کہنے لگا جی یہ آپ نے اپنے آستانے پہ کیا لکھوا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ دیکھو۔ آپ نے ذرا اونچی آواز سے پڑھا تو اس کے دل کی کایا ہی پلٹ گئی، وہ رونے لگا زاروں قطار، کہنے لگا بس میں غلطی میں تھا، مجھے خبر نہ تھی۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے پاس رحمت اللہ کے پاس ایک آیا، وہ بھی خشک مزاج مولوی تھا، کہ آپ غیر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، بدعتی ہیں۔ فرمایا یار اذان پڑھ، تو اذان تو پڑھ، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ وہ اذان پڑھنے لگا، آپ نے ایسے دیکھا، کہتا ہے خواجہ سلیمان توسوی، خواجہ سلیمان توسوی، نہ کہ اللہ کو بھول گئیں، اللہ اکبر اذان یہ ہے، میرا نام تو لے رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ چکھنے سے اس کا تعلق ہے، چکھنے سے تعلق ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر نے، محدث ہیں عظیم، اللہ کے ولی، انہوں نے یہ سمجھایا کہ ان بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے کوئی چیز حرام، مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ذبح کریں اس وقت تقرب والا سلسلہ یہ اس وقت۔ اور تفسیرات احمدیہ کے اندر آتا ہے اگر کوئی بت کے نام پر بکرا پالے، بت کے نام پر، اور ہے بت پرست، مشرک ہے، اس نے بکرا پالا بت کے نام پر، لیکن مسلمان کو کہا بھی یہ بکرا تو ذبح کر دے، مسلمان نے چھری پکڑی اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ اب ان سے پوچھئے یہ بکرا حلال ہے یا حرام ہے؟ اس نے تو بت کے نام پہ پالا تھا، مگر جس نے ذبح کیا نام کس کا لیا؟ اللہ کا نام لیا، تو یہ بکرا حلال ہے، یہ بکرا حلال ہے۔ حلال کو حرام، اب تو خیر کچھ نرم، پہلے تو بہت سختیاں، بڑے بڑے بیانات بھی میں نے سنے جو ان چیزوں کو حرام کہنے والے تھے۔ اب جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ پہلے کیا پڑھو؟ تو یہ قرآن ہے یا نہیں؟ اگر بسم اللہ شریف پڑھ لیں یہ قرآن ہے تو فرق، اگر سورۃ ملک پڑھ دیں تو زیادہ برکت ہوگی نا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ، ان کنتم بِآیاتِهِ مُؤْمِنِینَ، اگر اللہ کی آیتوں پر تمہارا ایمان ہے کھاؤ، شک۔ اور آگے انداز دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں نہیں کھاتے ہو؟
مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام آ گیا، قرآن پڑھا گیا، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ سریکے چ میں تو اے سمجھے اللہ فرمے دے کوئی ود گھٹ تھی وہ تو کو کیا بیماری ہے؟ مالکم، ہاں اللہ تاکلو، کھاندے کیوں نہیں وے؟ مالا کم اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ، جس پر اللہ کا نام آ گیا۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرما دی جو حرام چیزیں ہیں، اللہ نے تو بتا دیا، تم اپنی مرضی کیوں کرتے ہو؟ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، 11ویں شریف کا لنگر ہو، کسی بزرگ اللہ کے ولی کے عرس کا لنگر ہو، کھاتے ہیں یا نہیں؟ اجمیر شریف سے لنگر آیا تھا جی، وہ بڑی دیگ جو ہے، بہت بڑی دیگ ہے جس میں لنگر پکتا ہے۔ ہم اس وقت، میں کراچی پڑھاتا تھا، بائی ایئر لنگر شریف آیا تھا، تو ہمیں بھی مدرسے کے اندر اساتذہ میں تقسیم کیا گیا، تو میں اس وقت اپنے گھر میں لایا تھا وہ لنگر سے اجمیر شریف سے۔ ہمارے ہاں تو اللہ کے ولی کی نسبت کی وجہ سے یہ اکتوبر کے اندر عرس ہوتا ہے حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ، 1300 ہندوؤں کو جنہوں نے کلمہ پڑھایا۔ تو مولانا کلیم اللہ صاحب تھے، پہلے وہ ہندو تھے، حضرت نے توجہ فرمائی، مسلمان کر دیا، پھر عالم بنایا۔ وہ ممبر پہ بیٹھ کر تقریر کرتے تھے، وہ کہتے تھے اوے مسلمانوں، میں ہندوانی دا پوترا میں، یہ مرشد سوا کی نظر پڑی ہے میرے اوپر، مسلمان کر دیا، نبی کا غلام بن گیا، عالم بنایا۔ اس کے گھر کوئی بخار تھا بچوں کو، وہ باری کا بخار، فرمایا ہمارے آستانے پر جو لنگر پکتا ہے نا، اس کی خاکستر لے کر نا پانی میں ملا کر نا پلا دو، پانی میں پلائی گی بخار ختم۔ اور آپ کے لنگر کی خاکستر کی وہ کرامت آج تک قائم ہے۔ لوگ دور دور سے 3 دن جو ہوتا ہے نا عرس مبارک، تو خاکستر شاپروں میں وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، جانور بیمار ہو جائے، کوئی بیماری ہو تو وہ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ تو حلال چیز کو حرام کہنا انتہائی نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح فکر پہ قائم رکھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ درود پاک پڑھیے بھائی۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ جے جے الحمدللہ، 1 گھنٹہ ہے ابھی۔ اچھا درود شریف پڑھیں بھائی۔ اچھا توجہ سے سماعت فرمائیں، حلال اور حرام کی تاثیرات بھی ہیں، غذاؤں کے اثرات ہیں یا نہیں؟ یہ مختلف چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی نا، تو مختلف ان کے اندر تاثیر، کوئی گرم ہیں، کوئی ٹھنڈی ہیں، کوئی خشک ہیں، کوئی تر ہیں، تو ایسے ہی حلال کے اندر بھی تاثیر ہے اور حرام میں بھی اثر ہے۔ حلال غذا اگر کھائیں گے، اولاد کو کھلائیں گے، پھر تاثیر کیا ہوگی؟ وہ اللہ کے محبوب کے غلام ہوں گے، ان میں محبت پیدا ہوگی، صحابہ کا ادب، اولیاء کرام کے ساتھ نسبت، انس، پیار، محبت۔ اور اگر غذا درست نہیں ہوگی، حرام، تو حرام کا ایک لقمہ اندر چلا جائے، 40 دن تک نہ نماز قبول نہ دعا قبول۔ غذا کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو پاکیزہ غذا، حلال غذا، ایک ہے خبیث، ایک ہے طیب شے۔ لاکھ روپیہ ہو کسی کے پاس سود کا اور 10 روپے ہیں حلال کے، اب بتائیے برکت والے پیسے کون سے؟ 10 روپے۔ یہ مناسب جگہ خرچ ہوں گے، ان میں بہت زیادہ برکت ہوگی، اور جہاں سود ہوگا وہاں کیا ہے؟ نحوست ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو خبیث اور طیب برابر نہیں، ایک خبیث ہے اور ایک پاکیزہ ہے، یہ برابر
وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تجھے بھلی لگے کہ خبیث مال بہت ہے تیرے پاس، یہ راستہ اختیار کروں گا تو کروڑوں روپے سود کے آ جائیں گے، اور صحیح راستہ اختیار کروں گا تو نہیں آئیں گے، تھوڑے ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے خبیث جتنا بھی زیادہ ہو، خبیث خبیث ہے، یہ برابر نہیں ہے طیب کے، طیب طیب ہے، خبیث خبیث ہے، غذا کا اثر ہوتا ہے، غذا کا۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، پس اللہ سے ڈرو اے عقل مندو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال نصیب فرمائے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے تو کسب حلال بھی فرض ہے، کسب حلال بھی فرض ہے۔ 100 میل سفر کر کے واپس آئے تو دیکھا جیب کے اندر قلم تھا کسی کا، تو واپس گئے جی پیدل سفر کر کے۔ اس صاحب نے کہا بھئی 100 میل اتنا سفر، کہنے لگے میری آخرت کو برباد کرنے کے لیے یہی کافی تھا۔ اتنا خوف خدا والے لوگ تھے، حلال کی طلب کرتے تھے، حرام سے اپنے آپ کو۔ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا الصلاۃ والسلام علیکہ۔ یہ آیت نمبر 168۔ اب آگے اس سے آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے یا دوست ہے؟ شیطان نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا ہے، دشمن۔ اچھا، بچے کی پیدائش سے وہ دشمنی تو شروع کر دیتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، حدیث پاک میں بچہ رو رہا ہوتا ہے، حکم ہے نا جلدی اس کو نہلاؤ، غسل دو، اس کے کان میں اذان کہنے کی وجہ سے ام الصبیان کی بیماری سے بچہ بچ جاتا ہے، شیطان کے اثرات سے بچتا ہے۔ اب تو کئی دن تک نہلایا ہی نہیں جاتا، شیطانی اثرات اس پر، شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں۔ بچہ جب روتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ انگلیوں کے ساتھ تکلیف پہنچاتا ہے بچے کو، اس وجہ سے بچہ روتا ہے، اور شیطان دشمن ہے۔ رات کو جب بندہ سوتا ہے، حدیث پاک میں ہے 3 یہ گرہیں لگاتا ہے، کہاں؟ ادھر گدی پر، گاف دال یہ چھوٹی، سریکی میں کہتے ہیں کھتی، 3 گرہیں لگاتا ہے۔ ہر گرے پر شیطان کیا کہتا ہے؟ علیک لیل طویل، لمبی رات ہے، مزے کر، سویا رہے۔ ایک تو رات کو حکم ہے کہ جلدی سو جاؤ، قصے کہانیاں وغیرہ یہ چھوڑو، پروگرام بھی ہوں تو وہ مناسب وقت پہ ختم ہو جائیں تاکہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ نصیب ہو۔ اور تہجد کی عادت ہے تو اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق عطا فرمائے، اس ٹائم اٹھ سکو۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دشمنی یوں کرتا ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے، ہر گرے پر پھونک مارتا ہے علیکا لیل طویل، رات لمبی ہے، تو پھر وہ لمبی رات، ایسے اثرات، نحوست طاری ہو جاتی ہے، بس ایسے اٹھاؤ تو ماں اٹھا رہی ہے، کوئی تو ایسے ہوتے ہیں آنگن سارا ویڑا ہی چٹ، کسی کو بھی نماز نصیب 10 بجے سے پہلے اٹھتے ہی نہیں۔ اب بتائیے اس گھر میں برکت ہوگی؟ ادھر ادھر بھاگیں گے، پیر صاحب جادو ہو گیا جی، کریں دے اگو ہی ہیں تھیں دی پچھو ہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ دیکھو نماز تو ہے نہیں، قرآن کی تلاوت تو ہے نہیں، اللہ کی یاد تو نہیں ہے گھر کے اندر، تو یہ شیطانی اثرات اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ خوش قسمت ہیں وہ والدین خود بھی نماز کے پابند اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند کر دے۔ یہ بہاولپور کی طرف ایک واقعہ بھی پیش آیا، صبح کی نماز کے لیے اس خاوند کی بیوی نے اٹھایا، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، پہلو بدل کے سو گیا، پھر اس نے اٹھایا اور پہلو، پھر اٹھایا، غصہ آیا، 3 طلاقیں دے دی۔ یہ حال ہے، لا بریک لہو ولا سٹاپ لہو، 3 طلاقیں، کس وجہ؟ اس نے نماز کے لیے اٹھایا تھا، نماز کے لیے اٹھایا، یہ جرم تھا اس کا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں،
اللہ کے محبوب رات کو سوتے تھے آخری 3 سورتوں کی تلاوت، ہاتھوں پہ دم کر کے جسم کو، یہ سنت طریقہ ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لیں، مرشد کریم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک تسبیح سورت اخلاص کی، تہجد کے لیے اٹھنا ہے سینے پہ دم کر دیں، اس کی برکت سے جو نا فرشتے اٹھا دیں گے۔ ٹائم بے شک نوٹ کر لینا، 2 بجے کا کہا ہے، جب بیدارو دیکھو۔ اب آگے محنت آپ نے ہمت کرنی ہے، شیطان تو غافل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پچھلی راتیں رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے آیان جگاوے۔ یہ خاص وقت ہے پچھلی رات کا۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، مختلف انداز سے وہ مولوی کو گمراہ کرتا ہے اور انداز سے، تاجر کو گمراہ کرے گا اور طریقے سے، کسی سیاست